آگے بڑھتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے یہاں یعنی بنی اسماعیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو اس کے یہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو تو تمہارے یہاں آئی تھی تو پھر اس سے پہلے ان کے پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کیا؟ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے. جو وہاں کے یہودیاں جو بہانہ بناتے تھے نہیں یہ تو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اچھا تمہارے پاس آئے تھے تو کیا کرے تھے؟ اس کا منہ توڑ جواب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں. تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے پھر بھی تم اسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لے لیا تھا. ہم نے تائید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں اس کی سختی سے پابندی کیا کرو پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم نہیں مانیں گے. کیا بولے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جب ان سے کہا گیا تھا کہ یہ تمام انسٹرکشنز کو فالو کرو؟ قالوا سمعنا وعصینا, ہم نے سنا مگر ہم اطاعت نہیں کریں گے. یہ کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کے فالوورز کا. ویراز صحابہ کرام کا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت دیتے ہیں جنگ کے ٹائم پہ اور اس ٹائم پہ ڈسکشن ہوتا ہے تو ان آیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کوٹ کرتے ہیں کہ سمعنا واطعنا. صحابہ کا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. بنی اسرائیل کیا کرے؟ سمعنا واطعنا. لیٹ اس کمپیئر. ہمارے کو کونے میں ٹھہرا کو اپنے آپ کو دیکھتے ہم تو سن بھی نہیں رہے. انہوں نے کم از کم سنا, صحابہ نے سنا بھی عمل بھی کیا. ویئر وی اسٹینڈ, ہمارے کو سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے. ہم بہت بزی ہیں, ہم قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے تو کہاں سے عروج آئے گا؟ اللہ اکبر. تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں. ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کا بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو اسی بری حرکات کی تمہیں حکم دیتا ہے. کیا تھا ان کے دل میں؟ کس کی محبت بسا دی گئی تھی؟ کیونکہ انہوں جو ہے نا ایجپٹ میں رہتے تھے, ایجپٹ میں ان کا مقام تھا تو وہاں پر کیا کرتے فرعون یا پوچھتے تھے کاؤ کو, ٹھیک, کاؤ جو ہے نا بچڑے کو جو ہے نا وہ پرستش کرتے تھے تو وہ پرستش ان کے دلوں میں آ چکی تھی. جو پچھلے واقعہ روزی باجی ڈسکس کر چکے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو دل سے ختم کرنے کے لیے اور آخرت کے پیغام کو ان لوگوں کے سامنے جو ہے نا ایک ڈیمو کے طور پر بتانے کے لیے وہ واقعہ رہنما ہوا تھا. تو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک بچڑا تھا جو دل میں بسا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا نہیں فالو کرنا چاہتے تھے, وہ سن کر انسنا کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, بچڑا واز دا مین کاز. ان کے دلوں میں بچڑا تھا. ہمارا کیا کاز ہے؟ ہم کیوں نہیں سنتے؟ یعنی اس قوم کا ایک بچڑا ان کے دلوں میں محبت تھی تو ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہم سن کر نہیں دے رہے؟ دنیا پرستی ہے. کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہم نہیں ہے؟ اپنا اپنا بچڑا تلاش کریں اور آج ہی اسے ذبح کریں. جس دن ہمارا بچڑا ہمارے دلوں سے وہ غلط محبت نکل جائے گی, حق کی محبت اور اللہ کی محبت اس کو ریپلیس کر لے گی. مگر چیز ہے کہ ہم اس چیز کو پہچانیں. آگے چلتے ہیں. ان سے کہو کہ اگر واقع اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہے, مخصوص ہے, تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیلنج دے رہے ہیں. اچھا ریئلی تم ایسے سمجھتے ہو؟ میں تو کوئی ورڈ نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نہیں دیا کہ یہودی بنو گے تو اسلام جو ہے نا جنت تمہارے. لیکن ان کی اپنی سوچ تھی, اپنی خواہشات تھی, لا علم کی وجہ سے. ابھی ہم نے پڑھا پچھلی آیتوں میں کہ وہ اپنی تمناؤں کی وجہ سے, اپنی لا علمی کی وجہ سے ایسا سوچتے تھے کہ نہیں ہم تو, ہمارے لیے جنت بک ہے, ہم یہودی ہیں, ہم اسرائیلی ہیں, تو ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے اچھا ٹھیک ہے, ریئلی آخرت میں تمہاری جنت بک ہے نا, کین گیٹ ریڈی ٹو ڈائی, چلو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کیا ہوگا وہاں پر؟ دیکھیے جواب خود اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں, اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو تو یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے, اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کی افتتاح ہی کہ وہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں گے. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے, تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے, حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے. کئی فارمولے, کئی جو ہے نا ڈائٹس, کئی جو ہے نا ڈیڈ باڈیز کو پریزرو کیا جا رہا ہے کہ جب جو ہے نا پورے بیماریوں کا علاج شروع ہو جائے گا, نکل جائیں گا بولے تو اس وقت ان کو پھر انجیکشن دے کو فریز کرنے کا, برین فریز کیے جا رہے ہیں.
اگر آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ کیا کیا ان لوگوں کا فارمولا نکال رہے ہیں کسی طریقے سے ہم لمبی زندگی گزار سکے. وہاں سے لے کر ابھی تک بھی تمنا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا وہاں ٹھکانا کیا ہونے والا ہے. کوئی آگے ڈپوزٹ نہیں ہے, آگے کا جو ہے اکاؤنٹ خالی ہے, تو انہوں یہیں رہنا چاہتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے, اور ان سے کہو کہ اور جو ہے نا لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. کتنی بھی لمبی زندگی گزارو, کل نفس ذائقۃ الموت, ایک دن تو مجھے اور آپ کو لمبی عمر جو ہے نا عذاب سے نہیں بچا سکتی. یہی کچھ اعمال یہ کر رہے تھے, اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. جسٹ ایک ون لائن آنسر, ون لائن اگر ہم اس سے لیسن لینا چاہ رہے تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے ابدی گھر یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد کے اکاؤنٹ کو فل رکھنا ہے. جب ہمارا وہ اکاؤنٹ رہتا ہو, جب ہمارا انڈیا جانے سے پہلے انڈیا کا پورا سیٹل رہتا, نہیں انڈیا جانے دل خوش ہوتا رہتا, لیکن اگر ہم ڈپوزٹ نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو پھر ہم کو خوف محسوس ہے نا. اسی طریقے سے اگر ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے اور کسی دن ہم کو پتہ چل جاتا ہے یا اچانک ہم موت کا سامنا کرنے لگتے ہیں تو ہمارا دل گھبراتا. مومن کو جب موت کا جب پتہ چلتا ہے تو اس کا دل خوشی سے, یعنی کہ دنیا کو چھوڑنے کا غم بھی رہے گا, لیکن اپنے رفیق اعلیٰ کی ملاقات کے لیے, اپنے رب سے ملاقات کے لیے وہ خوشی بھی محسوس کرتا ہے. تو یہ ہمارے کیریکٹر ہونا چاہیے. اس کے برعکس میں ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے, اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ کی اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. قرآن کہاں نازل ہوتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر, قلب پر جو ہے نا قرآن نازل کیا تھا. اگر میں اور آپ بھی اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان آیتوں کو دل پر لیجئے. یہ میرے رب کا کلام ہے. میں علامہ اقبال کا بایوگرافی میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے والد جو ان کو سکھائے تھے, انہوں بہت اچھا اس میں لکھے کہ میں جب قرآن پڑھنے لگا تو مجھے اس کے مطلب اور متن سمجھنے نہیں آ رہے تھے, تو ان کے والد ان کو بتائے, یعنی ایک وصیت یا انسٹرکشن بولیے, ایک ٹپ ان کو بولے کہ بیٹے قرآن ایسا پڑھو جیسا تمہارے اوپر ابش نازل ہو رہا, ابش تمہارے لیے یہ آیت نازل ہے, فریش تمہارے لیے. کوئی آیت آپ کو نہیں لگے گی کہ 1442 پہلے ایسا لگ رہا کہ آج کی نیوز اور آج کے اخبار ہم پڑھیں, آج کے حالات ڈسکس کریں. سبحان اللہ. تو دل کو, قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلب میں نازل کیا تھا. آج بھی اس کا نسخہ کیمیاوی کو عمل میں لانا ہے تو دل پر محسوس کیجیے. اس کو سننا انسنی کر دینا پھر اثر نہیں ہوتا. ہم جڑے کیوں ہیں؟ ہم جڑے اس لیے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں. ہم جڑے اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو جانیں, سیکھیں, پڑھیں, پھر اس کے بعد اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. کان میں نہیں پڑھا, ہم کام میں مشغول ہیں, ہم بچوں میں مشغول ہیں, ہم پیور ٹائم نہیں دے رہے کیونکہ بہت ساری چیزیں آن لائن اویلیبل ہے. کیا ہاں اگلی بار سن لیں گے. یقین مانیے اگر آج آپ سیریس نہیں ہے تو آپ کو ریکارڈنگ بھی مل جائے تو کروڑ جو ہے نا کئی ریکارڈنگ اویلیبل. جب نہیں سن سکے تو آگے بھی نہیں سن سکتے. دس از دا مومنٹ جب آپ لاگ ان ہوئے ہیں تو آپ کو اس چیز کو, کان جو ہے نا دل کا یہ ہوتا ہے, کیا بولیں گے اس کو, ویزل ہوتا ہے جہاں سے دل میں بات ٹرانسفر ہوتی ہے. اور سے سننے کی کوشش کریں. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پہلے آئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی اور بشارت ہے. ہم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ بول رہا ہے ادھر آؤ, کامیابی قرآن میں ہے. اور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایمان لانے والے کے پر کئی لوگ قرآن پہ ریسرچ کر رہے, کئی لوگ قرآن, سب کو ہدایت نہیں مل رہی. جو ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں پھر کامیابی ویسی قوم کے لیے اور ویسی امت کے لیے جو ہے نا مقدر بن جاتی. اللہ اکبر. تو بہرحال یہاں پر اگر پوائنٹ دیکھا جائے تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کا بغض تھا. بغض یعنی کہ ان لوگ جو ہے نا عداوت رکھتے تھے, دل میں جو ہے نا یہ ہولڈ کرتے تھے ان کے خلاف میں. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جبرائیل کو کئی کو بول رہے ہیں بھائی جبرائیل تو ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پہنچانے والے جو ہے نا ذریعہ بنے تھے. انہوں کیا بولتے تھے؟ نہیں وہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا یہودیوں میں لانا چھوڑ کے جو ہے نا غلطی سے جو ہے نا بنی اسماعیل میں لے کر گئے. اس کی وجہ سے ان کو بڑا غصہ آتا تھا اور بہت ساری جو ہے نا یہ چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ اب ان کا رویہ جو ہے نا ان کے ساتھ جبرائیل امین کے ساتھ نہیں ہے. تو اللہ آگے آیت میں بول رہے ہیں دیکھیں من کان عدو للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتے, پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے کس سے اللہ اور اس کے فرشتے سیکنڈ اور اس کے رسول تھرڈ, اس کے جبرائیل یعنی فورتھ فرشتہ جبرائیل اور میکائیل اور اس کے دشمن ہے. اللہ ان کافروں کا دشمن ہے.
ٹھیک, یہ سرکل ہو گیا. کتنے کیریکٹرز ڈسکس کیے گئے؟ 5 کیریکٹرز, فرشتے, رسول, جبرائیل, میکائیل, اس کے بعد میں اللہ کے جبرائیل, میکائیل, 4 کیریکٹرز کر کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر ان میں سے کس کے بھی تم دشمنی کر رہے ہیں, کس کو بھی نہیں فالو کر رہے, کس کے خلاف بھی بخش کر رہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے. اللہ اکبر. کون ہے جو اللہ کو دشمن بنانا چاہتا ہے؟ جو رسولوں سے بخش رکھتا ہے. یاد رکھیے ان لوگوں نے تو جو کیا, لیکن آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کئی لوگوں کے ذریعے شیطان نے ایسا فتنہ ڈال چکا ہے کہ صرف ہم قرآن پڑھیں گے, رسولوں کی حدیث کی کیا ضرورت ہے, یا رسول کو ہم کیوں مانیں گے, یہ پروٹیکٹ نہیں ہے. تو یہاں پر اس آیت میں آ کر اپنے آپ کو کریے کہ اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جن پر ایمان لانے کا حکم دیا, ان میں سے اگر کسی کو بھی مان کر نہیں دیے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے. کلیئر کٹ بات ہو چکی ہے کہ رسولوں کو عزت کرنا ہے, رسولوں کی فالو کرنا ہے. along with that جبرائیل اور میکائیل کی بھی ریسپیکٹ ہے, اور ان کے جو بھی ہے ایٹریبیوٹس ان کے ساتھ غلط رویہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیت نازل کی ہے کہ جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہے, اور اس کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. فاسق کا مطلب کیا تھا؟ کل ہم نے ڈیفینیشن لکھا تھا, جو حدود کو کراس کرنے والے ہیں. دو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان لمیٹیشنز. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو حدود تو اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشنز دیے ہیں اس کو کراس کرتے ہیں. اوکے, دس از آلسو اوکے, چلتا ہے, سب چلتا ہے بولے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو صاف نہیں فالو کرنے والے ہیں تو پھر ان کا نام فاسق ہے. اپنے لیے سوچ لیجئے کہ میں کہاں کراس کرتی ہوں, کہیں میں اس نام کے اندر تو نہیں آتی. اپنے لیے تو ایک اٹس اوکے والا ڈیفینیشن ہم فرماتے ہیں, لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ فاسق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی شروع, اللہ کے حدود اور شرائط کو جاننا, سمجھنا اور اس کے لیمیٹیشنز میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم مومنین میں شمار کیے جائیں, ہے نا. کہ ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد لیا, انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور بالائے طاق رکھ دیا تھا, بلکہ اس میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے, اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کی کتاب کی تصدیق کی تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے یہاں پہلے سے موجود تھی, تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پوچھ ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے. اب نیکسٹ چارج شیٹ آ رہی ہے ان کے غلطیوں کی جو گنتی ہم گن رہے تھے. کیا غلطیاں تھے؟ کچھ مان رہے, کچھ نہیں مان رہے, فرشتوں سے بغ رکھ رہے ہیں, اور صاف فاسق ہیں, حدود میں سے کراس کر رہے ہیں. نیکسٹ ایک کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ایمان پکا نہیں لاتے. ہم لبرل مسلم ہیں, ہم تھوڑا مانتے ہیں, ہم تھوڑا نہیں مانتے. ٹھیک ہے, ویسے والے کیریکٹر. ہم لبرل بنی اسرائیل تھے ہوں گے وہ لوگ, تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گنا کر بتا رہا کہ تم لوگ جو ہے نا پہلے تو ایمان پورا پختہ نہیں ہے, اور پختہ نہیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈالتے ہیں. پریورٹیز میں افضل نہیں ہے. ٹائم بچا تو قرآن پڑھیں گے, ہاں سب چیزوں سے فارغ ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے, شادیاں ہو گئے, اب اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہتے قرآن کے واسطے. جب کون سی عمل کرنے کا وقت ہے بھئی آپ کا؟ پوری زندگی تو ہماری بے عمل گزر گئی, پوری زندگی میں جو کرنا تھا وہ کر لیے, آخری وقت میں ہمارا بچا کچا وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کو سیکھنے کے دیں گے. فرسٹ پریورٹی والا وقت ہمارے بچوں کے لیے, فرسٹ پریورٹی والا وقت ہمارے فیشن کے لیے, ہمارے فنکشنز کے لیے, اور ہماری زندگی کے دوسرے کاموں کے لیے, اور بچا ہوا بڑھاپے کا وقت ہم اللہ کو دیں گے. دن بھر کی مصروفیت جو ہے نا دنیا کے حوالے, اور ٹائم بچا تو دیکھیں گے یہ فری ٹائم ہوا تو ہم جو ہے نا قرآن سیکھیں گے. از اٹ دا وے کہ ہم مسلمان اس طریقے کا رویہ رکھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہماری کہانی بتائی جا رہی ہے؟ سوچنے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بول رہے انہوں نے پسے پوچھ ڈال دیا گویا کہ وہ جو کچھ جانتے ہی کیسے کہ جو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں, اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جب قرآن کو ہٹا دے جاتا ہے, کچھ تو فالو کرنے والے رولز چاہیے نا, انسان کوئی نہ کوئی چیز فالو کر دے. جب قرآن ہٹا دیا جاتا ہے اس کی پلیس کس لے جا رہی ہے؟ شیطان کے فتنے. ان جو بولیں گا جیسی شریعت بتائیں گا ہم کو ویسے فالو کرنا ہے. نہیں سیکھنا ہے کتاب میں کیا ہے, نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے, تو پھر کیا کریں گے ہم؟ دنیا وہ وہاں پر کیسا ہو رہا, وہاں سے بیسٹ فنکشن کیسا ہوتا, وہاں پر ان کی زندگیوں میں یہ فنکشن اچھا ہے, ویلنٹائنس اچھا دکھ رہا, وہ اچھا دکھ رہا, یہ اچھا دکھ رہا, بہت ساری زندگیوں میں, یہاں تک کہ راکھی چیزیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, کیونکہ ہم نے قرآن کو نہیں تھاما تو اس کی جگہ دوسری چیزوں نے لے لی. وہی بنی اسرائیل کے ساتھ بھی بات ہے. کیا کرتے تھے ذرا دیکھیے, سلیمان کی سلطنت میں لا کر
یہ پیش کیا جو شیاطین سلیمان کی سلطنت میں لا کر سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا تھا۔ شیطان کیا کرتا، نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، وہاں سے بت پرستی شروع ہوئی، سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں بھی ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو یہ چلا کر ان کے نام سے جو ہے نا نعوذ باللہ ان کے نام سے کفر کراتا تھا، کفر کے مرتکب ہو گئے۔ تو شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ شیاطین ورڈ ہائی لائٹ کریے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ورڈ استعمال کیا ہے دیکھیے، شیاطین، ٹھیک ہے، کفر اور شیاطین، کفر اور جادوگری، تینوں ایک ہی سرکل کے ہیں، کفر، شیاطین، جادوگری۔ گویا کہ جادوگر کرنا شیاطین کا کام ہے، اور جو بھی اس کفر کو یا اس جادوگری کے فعل کو انجام دیں گے انہوں کفر کرنے والے ہیں۔ اور 7 میجر سین میں سے جادو ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم توڑ کے طور پہ بھی کرا رہے ہیں تو بھی جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت سے بھی اس کا علاج جو ہے نا جادوگری کا علاج جو ہے نا قرآن کی آیتوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ تو جادوگری آئیدر آف دا وے کوئی بھی چیز میں اگر آپ دیکھیں تو کنٹینیوسلی 3 بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو ڈسکس کیا ہے کہ وہ کفر ہے، وہ کفر ہے، وہ کفر ہے، ٹھیک۔ اور جادوگر کبھی بھی جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ اور یوزولی دیکھیے آپ کئی کے واسطے استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی بڑا مزے کا ہے، اگر سمجھے تو وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل کیا ہے، وہاں پر جنوبی عراق کا ایک ایریا تھا، وہاں پر وہ جادوگر سکھاتے تھے۔ کون آ کر سکھائے تھے؟ 2 فرشتے، ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہونا، تو تم کفر پہ مبتلا نہ ہونا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے وہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، اس چیز کو ہائی لائٹ کریے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء والزوج۔ اللہ اکبر، جادوگری سیکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ میاں بیوی میں اختلافات ڈال رہے ہیں۔ کس کی کہانی چل رہی؟ بنی اسرائیل کی کیا مسلمانوں کی؟ سمجھنے نہیں آ رہا، کیوں سمجھنے نہیں آ رہا؟ آج بھی وہ معاملہ دیکھا جاتا ہے، آج بھی وہ معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جو میجر جو ڈفرینسز میاں بیوی کے بیچ میں ڈالا جاتا ہے وہ جو ہے نا ماں ڈر کے بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے اس کی عکس دیکھیے، بچے کو اپنے سائڈ رکھنے کے لیے یا بیوی شوہر کو اپنے سائڈ رکھنے کے لیے ہو جاتا ہے، یا میاں بیوی کو خوش دیکھ کر کوئی اور رشتہ دار ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ تمام شیاطین کے فتنے ہیں، اور سب سے بڑا چیز گناہ جس میں ابلیس خوش ہوتا ہے اور اپنے شاگردوں کو جس کے لیے بدھائی دیتا ہے اور پرائز دیتا ہے، ہم سب کو پتا ہے اس حدیث کا مفہوم، نہیں پتا ہے تو آپ اس سے ریسرچ کریے، پڑھیے، جانیے کہ میاں بیوی کے اندر چاہے جادوگری سے ڈالو یا الفاظ سے ڈالو، وسواس الخناس کانوں میں پھونک کر ڈالو، چپ ایک کیا تیری بیوی کائنڈ آف جملہ بھی اگر ہم بول رہے ہیں، بہت محتاط اپنی زبان کو پکڑ کر رکھیے کہ کوئی ایسا جملہ میری زبان سے کراس نہ نکلے کہ وہ میاں بیوی میں جھگڑے کا، فتنے کا، جدائی کا باعث ہے۔ بہت ڈرانے والی بات ہے یہ کیونکہ الفاظ بھی جادو کا کام کرتے ہیں، پتہ ہے، الفاظ بھی جادو کا، اب ضروری نہیں کہ ہم تعویذ کریں، بلیک میجک کریں، ہمارے کئی الفاظ بھی کئی نگاہوں کے دیکھے تیری بیوی دیکھ، ایسا آنکھیں اشارہ کرے، اللہ اکبر۔ پلیز ہم اپنے آپ کو کئی ایسے معاشرے میں کئی کیسز اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم صرف چسکا لینے کے لیے، اگر میاں بیوی کے بیچ میں کچھ بھی مزہ نہیں آتا، اگر فیملی والوں کو کچھ بھی یہ چیز نہیں رہتی، نئے جوڑے کو سمجھنے کے لیے وقت دیا جائے، انہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ان کے ڈفرینٹ گھروں سے وہ لوگ آتے ہیں اور وہ تمام چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے، ہاں بیٹے لے کو چلنا، ہاں بیٹی ایسی رہتا، مرد کی مزاج ہے، یہ دونوں سائڈ سے کنسول کر کے ان کو جڑانے کے بجائے، ہاں تیرا میاں ایسا کر رہا، ہاں ادھر سے کیا تیری بیوی ایسا کری، ہاں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے۔ گھروں کو توڑنے کیا ہے؟ سوسائٹی کو پنکچر کرنے کے برابر۔ جس گھر کے میاں بیوی میں محبت اور اتفاق ہوگا وہ سوسائٹی کا مستحکم اور بہترین کریٹو گھر ثابت ہو سکتا ہے۔ آج ہی ہم توبہ کریں کہ میری وجہ سے کسی گھر میں کوئی فتنہ نہ پہنچے، نہ میں ننند کی حیثیت سے، نہ میں بھاوج کی حیثیت سے، نہ میں ایک سالی کی حیثیت سے، نہ میں کسی رشتہ دار یا کسی دوست کے احباب سے ذریعے سے کسی کی بھی میاں بیوی کے جھگڑے میں نہیں پڑنا۔ ابھی جھوٹ بولنا جائز ہے تو میاں بیوی کو جڑانے کے لیے آج ہی توبہ کرنا ہے، آج ہی اپنے رویے کو بدلنا ہے، اور آج سے ہی ان چیزوں کو کمائیں، کیونکہ ہم نے سٹارٹنگ میں بولا تھا جو ہم پڑھیں گے ہم اسے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔
ٹھیک. اور جادوگری سے کسی چیز سے بھی اگر ہم انوالو ہیں, اللہ کے لیے ہمیں یہاں پر توبہ کر لینے کا مقام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بے علم میں نہیں جان کر جادو کا توڑانے کے لیے ہم ملوث ہوئے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم شیطان کے اس فتنے سے آج ہم توبہ. دس از دا پوائنٹ. اگر آج ہم سوچے کل سے کریں گے تو کل سے نہیں, کل ہم زندہ رہے یا نہ رہے پھر بوجھ کا جو ہے نا گناہوں کا بوجھ کے ساتھ ہم اللہ آج ٹوڈے اٹسیلف ناؤ دس از دا مومنٹ کے فرشتے ہمارے اطراف ہے کہ مجھے اور آپ کو توبہ کرنی ہے کہ میں ایسا کوئی نیت کر لیں کہ میں کوئی ایسا فیل نہیں کروں گی جس میں بیوی کا جھگڑے کے باعث بنوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جادو کے ذریعے سے بھی جو ہے نا اس کے ذریعے سے بھی کیا ہے, تو پھر وہ فتنے ہر طرح کے فتنے جو ہے نا جائز نہیں ہے. ظاہر تھا کہ اس کی اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچاتے تھے, مگر اس کے باوجود ایسے چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ ہی تھی. کبھی بھی جادو کریس والے اور جادو کریس والے اور جس پر جادو کرے تینوں بھی ایک ہی نہیں ہمیں ڈوبتے. اللہ اکبر. کوئی بھی سکسیسفل نہیں ہوئے, آپ دیکھ لیجئے ہسٹری اٹھا کر, اور انہیں خوب معلوم تھا کہ وہ اس چیز کا خریدار بنا ہے, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا, اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ان کے لیے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا اس کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی. اللہ تعالیٰ بولا کاش انہیں خبر ہوتی, کاش ہمیں معلوم ہوتا تھا. قیامت کے دن ہم بولتے رہیں گے, اللہ نہ کرے یہ نہیں سیکھنے والے فتنے ڈالنے والے چپ ارے نہیں بہوا ایسا بولنا سمجھ لے, ہم کیا سمجھے معلوم ہمارے معاشرے کا حصہ بنا نہیں بہوا, یہ تو ڈریگنگ کرنا جیسا کالج میں ایک سسٹم بن گیا. ہم سمجھتے نہیں بہو, دوسرے رشتے دار ہم آپ کو برابر کمنٹ دیں گے, تمہاری امی نہیں ڈالے وہ تمہارے وہ ساس کو نہیں بھی یاد آیا تو انہیں جا کو آ کو ایک فتنہ ڈال کو جا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور معاشرے کے نیگیٹو نہ بنے, ہم معاشرے میں جو ہے نا پوزیٹو کیریکٹر بن کے نکالیں, کیونکہ مومن کے کیریکٹر اللہ تعالیٰ بہت پوزیٹو رکھا ہے. ابھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم اپنے اندر وہ کیریکٹرز کو سیکھتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, اب محفل کے آداب شروع ہو رہے. دیکھیے تو مسلمانوں کو اس ٹائم پہ جو ہے نا کس طریقے سے یہودیاں جو آ کر محفل میں رہتے تھے اور کیا کیا بولتے تھے اور ہما کو کیا کرنا چاہیے, وہ چیزیں انشاءاللہ ہم ان آیتوں میں پڑھنے والے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, رائنا نہ کہو بلکہ انذر نہ کہو, اور توجہ سے بات سنو. ٹھیک ہے, کیا بول رہے ہیں, کبھی بھی کسی بھی محفل میں ہو رہے ہیں, ہم کسی کو بھی لاگ ان کر رہے ہیں یا کسی بھی محفل میں قرآن میں جا کر بیٹھ رہے ہیں, تو ہم کبھی بھی ڈسٹریکٹڈ رہنا, فون میوٹ رہنا, اپنی دل اور دماغ کے ساتھ. آج سائنس میں بھی NLP میں بھی آپ پڑھیے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ دیجیے کہ ہیومن برین جو ہے نا اس لیے ملٹی ٹاسکنگ کے لیے نہیں بنائے گئے. ملٹی ٹاسکنگ سے کیا ہوتا ہے, ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. وین ایور ہم جو بھی کام کر رہے ہیں تو فوکس رہ کو کرنا. ہم بچے کو بولتے ہیں ہاں بعد میں کھیل لیں گا, سمجھو پہلے پڑھو. تو ہم بھی جسی بھی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا غور سے سنو, واسمعوا, غور سے سننا فرسٹ کی ہے سکسیس کا. جو بات سنتے نہیں, ہم بچوں کو بولتے کلاس میں لیسن غور سے سن کو آنا بیٹے, کئی کو بولے تو ایگزام میں وہ سنے سے بہت یاد رہتا ہے نا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا محفل کے کچھ آداب یہاں پر سکھائیں کہ روئینا. وہ یہودیاں کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کیا سکھاتے ہیں, روئینا بولو, تو ان لوگوں کیا کرتے روئینا بولتے تھے. ٹھیک, روئینا کا مطلب ایک نارمل, جب اینا کو لمبا نہیں کیا جاتا, اٹ مینس دیٹ پارڈن, یا پھر سے بولیے ہمیں سمجھ نہیں آیا, ایسے کائنڈ آف میننگ بنتے. تو ان لوگوں کیا کرتے تھے, را بول کو لمبا کر کو بولتے تھے, اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا, یا اس طریقے سے بے ادبی کے جو ہے نا اس میں معنی نکلتے ہیں. تو اس طریقے سے تو اللہ سبحانہ کیا بولے, انظر نہ بولو, وہ ورڈش نہیں ہونا, رائنا کریکٹ نہیں کرنا ہے, انظر نہ بولو. تو ہم کو جہاں بھی کانفلکٹ آتا ہے تو ہم کو چینج کر دینا, اس فارمولے کو جو ہے نا ٹویسٹ کر دینا, بحثوں میں نہیں پڑنا. یہ ایک پوائنٹ یہاں سے اٹھانا ہے. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا شرک میں سے یا مشرک میں سے, ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو, مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور بڑا فضل فرماتا ہے. فضل ورڈ جب بھی آتا دیکھے دنیا کی خیر کے لیے استعمال کیا جائے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا جو توجہ سے سنتے ہیں اور دعوت کو قبول کرتے ہیں اور جو ہے نا کتاب کو فالو کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اپنی رحمت بھی نوازتے ہیں اور دنیا کا فضل بھی عطا کرتے ہیں. مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے, اللہم انی اسألک من فضلک, اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا. یوزولی دنیا کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ خود بخود, جب ہم گوشت خریدنے جاتے ہیں تو ہڈی خود بخود آ جاتی ہے, جب ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں نا تو دنیا خود بخود ہمارے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا گفٹ میں دے دیتے ہیں.
آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم اپنی جس آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں اور کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے؟ یا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوال اور مطالبہ کرنا چاہتے ہو جیسے کہ جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا دیا جائے. اگر حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. ان کے جواب میں تم عفو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں اسے موجود پاؤ گے. یہاں پر دیکھیے جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. تو وہ لوگ سوالات زیادہ کرتے تھے تو ہم کو کیا سکھایا گیا ہے کہ کثرت سوال سے بچنا. ان کا ایک جو برائی تھی وہ ہم بھی جو کام نہیں کرنا چاہتے. سورہ بقرہ بھی ہم پڑھ کر آئے کہ کیسا گائے رہنا، کلر کیسا رہنا، وہ رہنا. تو پن پوائنٹ وہ گولڈن کلر کی جو انہوں پوجنے کے لیے رکھے تھے جس کی پرستش کی جاتی تھی اللہ گھوم پھر کر لا کر وہاں پر ڈالے. تو کثرت سوال سے بیجا سوالات کرنا کیا ہلاکت کی نشانی کرتا ہے. اور جب بھی اس طریقے سے ہم کو ٹویسٹڈ سوال کیے جاتے ہیں اس طریقے سے تو حالانکہ وہ جانتے ہیں سچ اس طریقے کا کیریکٹرز جو ہے نا ابھی بھی پائے جاتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہم ان کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کر دینا اور اللہ کی طرف فیصلہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بولے مطمئن رہنا کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. کبھی بھی بیکار آرگیومنٹس میں نہیں ہے. فروٹفل ڈسکشن کرنا ہے، حق کی بات پہنچا دینا اور نکل جانا ہے. کس کے کنسنٹریٹ کرنا، نماز قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ دینا اور آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جانا ہے. 5 منٹ ہے انشاءاللہ کچھ آیتیں اور ہو جائیں گی. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی کے مطابق عیسائی نہ ہو. اور ان کی تمنا یہ ہے کہ ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش کا اختیار کرے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. پھر آگے دیکھیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آیت نمبر 37 میں ایک بار پڑھے پھر آیت نمبر 62 میں پڑھے اب آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولے کہ پیس چاہیے آپ کو زندگیوں میں جو ہے نا کامیابی چاہیے اور سکون چاہیے تو کیا کرنا ہے کہ اپنے بلا من اسلم وجہہ اپنے چہرے کو وہاں بھی پڑھے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف پلٹ آتے ہیں ان لوگوں کے لیے نا. پھر یہاں پر کیا ہے اللہ کی ہدایت کے پلٹ میں اور یہاں پر کیا اللہ کی طرف چہرہ پھیر لینا. وہ محسن اور اپنی روش کو اچھا پختہ محسن یعنی بیسٹ کر لینا. اس کے رب کے پاس اس کے لیے اجر ہے. دنیا آخرت میں بھی اجر ہے اور دنیا میں بھی جو ہے نا خوف اور رنج کا کوئی مقابلہ نہیں جو ہے نا مقام نہیں آتا. وہ ایک دم ایسا نہیں کہ آزمائش نہیں آ رہی بلکہ آزمائش میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتا ہے اس کے توکل سے اس کے بھر لیتا ہے اور اس آزمائش اور اس مصیبت کے ذریعے سے مومن کی زندگیوں کو نامۂ اعمال کو پاک کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس نے آخرت میں درجے بلند ہوتے ہیں. تو وہ مومن کے لیے دکھ اور تکلیف بھی نعمت ہے اور خوشی اور جو ہے نا اللہ کا فضل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. تو دونوں ون ون اسٹریٹجی میں مومن رہتا ہے اسی لیے اس کی طرف ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی ایک بہترین جو ہے نا اس کی مینٹل کنڈیشن رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیٹسفائیڈ اور کنٹینٹ محسوس کرتا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کو بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلاف جن میں یہ لوگ مبتلا ہے اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا. عیسائیوں میں اختلاف ہے حالانکہ آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو کئی چیزوں دیکھ کر ہم کو سمجھ نہیں آتا ہاں یہ قرآن کی بات ہے. قرآن کا کچھ حصہ ابھی تک وہاں پر سیف ہے. اگر ہم توریت بھی اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو اس میں بھی پڑے گا. آج چلو وہ تو سیکٹس بن چکے تھے. عیسائی بھی ایک سیکٹ بن چکا تھا حالانکہ وہ بھی مسلمان تھے پیغمبر کو فالو کرنے والے تھے اپنا لیبل لگا لے کو عیسائی بن گئے. یہودیاں کیا ہے وہ بھی اس وقت کے مسلمان تھے موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے تھے. یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کے نام پہ یہودیہ کی ایک نسل بن ہو گئی. اوکے انہوں بھی اپنا لیول بنا دی. مسلمانوں کا کیا حال ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ نے فرقہ کو پازیٹیو ورڈ میں استعمال، ابھی پورا قرآن شروع ہو رہا، فرسٹ پارا ہے، اب یہاں سے دیکھتے چلیے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرقہ پرستی کو پازیٹیو ورڈ میں استعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اس چیز کو کنڈم کیا ہے۔ فرقہ پرستی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، صرف ایک کتاب اور ایک رسول کی پیروی کرنا اور اسی کے راستے پر جم جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محسوس ہے۔ وہ کہاں کہ ہم فرقہ واریت کے نام پہ مساجد قائم کریں یا اس طریقے سے سیکس بنے اور اپنے اپنے وہ تو دوسرے مذہب بنا لے کر ایک دوسرے کا، ہم ایک دوسرے کے فرقوں سے جو ہے نا شادیاں کرنا پسند نہیں کرتے، ہم ان کی محفلوں میں جانا پسند نہیں کرتے، ہاں وہ ہیں کائنڈ آف رویہ رکھتے ہیں، تو یہ پازیٹیو ہے۔ بینگ اینڈ مسلم، ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، اگر عقائد میں کچھ بلیوز میں کچھ چینجز آ رہے ہیں لیکن توحید ہمارے پاس ہے اور رسالت کی اطاعت ہے، ہمارے اطاعت رسول ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں گے، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف جتے بندیاں کریں گے، نہ ایک دوسرے کو کریٹیسائز کریں گے۔ فار ناؤ انشاءاللہ آیت نمبر 113 تک ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، یہاں پر ہم رکیں گے، کل انشاءاللہ 11 بجنے سے کچھ دیر پہلے ہی ہم انشاءاللہ تلاوت کا سلسلہ کریں گے اور انٹریکشن کریں گے، آج کی آیت کا لیسنس لیں گے، پھر آگے آیت نمبر 114 سے انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جو جو سیکھے ہیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں غلط ہیں اللہ سبحانہ تعالی اسے ہٹا دے، اور جو چیزیں صحیح ہم نے سیکھیں اللہ تعالی اسے ہمارے لیے محفوظ کرے، ہمیں امت وسط بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بنی اسرائیل جیسے اخلاق اور چیزیں ہماری زندگیوں سے ہٹا کر بہترین امت وسط والی خوبیاں عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے تھامنے والے، کتاب کو پوری طرح عمل کرنے والے اور پورے کے پورے مسلمان بننے والوں میں شمار فرمائے۔ ہمارا سب سے بلند مرتبہ، ہماری زندگیوں کا بہترین وقت اور بہترین حصہ ہم قرآن اور اس کے پڑھنے میں لگائیں، اپنی زندگی کا بہترین حصہ قرآن کے سیکھنے اور عمل کرنے میں لگائیں، تو اللہ تعالی ہمیں دنیا کی اور آخرت کی کامیابی سے ضرور نوازے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔